اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض وقال اللہ تعالی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ نور اور سورہ یوسف کی دو آیات کے میں نے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن اور سائنس ہمارے موضوع میں آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے سورج کی روشنی کے لیے اور لفظ استعمال کیا، اور چاند کی روشنی کے لیے قرآن نے بالکل ایک مختلف لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ چاند سے بھی روشنی نکلتی ہے، سورج سے بھی روشنی نکلتی ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام طور پر فرمایا کرتے تھے، جو لوگ نئے مسلمان ہوتے اور غیر عرب ہوتے تو حضرت عمر ان سے کہا کرتے تھے، تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی پڑھو، عربی پڑھنا تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس لیے ماہرین کہتے ہیں قرآن کو کسی نے سمجھنا ہو تو قرآن سب سے بہتر سمجھ آتا ہے تو عربی زبان میں سمجھ آتا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت میں کہا گیا، اللہ ہی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ اللہ ہی روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور یہ سورہ یونس میں ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے سورج کو ضوء والا بنایا اور چاند کو نور والا بنایا۔ ناظرین کرامی، جس طرح میں نے کہا کہ عربی میں قرآن سب سے بہتر سمجھ آتا ہے، اب عربی میں ضوء کیا ہے؟ ضوء عربی میں ایک ایسی روشنی ہے جو کسی ایسی چیز سے نکل رہی ہو جو اس وقت جلنے کے عمل میں ہو، یعنی جو کمبسچن کی پوزیشن میں ہو، جو برننگ کے عمل میں ہو، جلتے ہوئے کسی سے جو روشنی نکلتی ہے اس کو ضوء کہتے ہیں۔ اور نور ایسی روشنی ہے کہ جو منعکس ہو کے آئے۔ ناظرین، روشنی کے منعکس ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسی روشنی جو ریفلیکٹ ہو کے آئے، چاند سے ریفلیکٹ ہو کے جو روشنی آتی ہے۔ ہاں، نور کا ایک استعاراتی یا میٹافوریکل استعمال بھی ہے کہ جس طرح کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، یا ہم کسی بچے کا نام رکھ دیتے ہیں نور العین، کہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، یہ میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نور کہا گیا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں العلم نور من الہ۔ امام شافعی کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ العلم نور من الہ، جو علم ہے یہ اللہ کی جانب سے ودیعت کردہ نور ہے۔ تو نور ایک روشنی ہے۔ البتہ قرآن نے جو ضوء کا لفظ استعمال کیا وہ سورج کے لیے کیا، اور ضوء وہ روشنی ہے جو کسی ایسے وجود سے نکلے جو اسٹیٹ آف کمبسچن میں یا جو جلنے کے عمل میں ہو۔ ایک آیت میں اس کی بہت اچھی وضاحت ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن نے سورج کا تذکرہ کیا تو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کہ ہم نے سورج کو ایسا دیا بنایا ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ والا ہے۔ سورج کو ہم نے ایسا دیا بنایا ہے جو ضوء والا یعنی بھڑکتی آگ والا ہے، اور چاند کو ہم نے منیر یعنی نور والا، روشنی والا بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہی بات ہمیں آج سے اگر ہمیں یہی بات 500-600 سال پہلے سمجھ آ جاتی کہ چاند جلنے کے عمل میں نہیں ہے، سورج جلنے کے عمل میں ہے، یقین جانیے کہ علم ہی قوت ہے۔ ہم قرآن کو اس انداز میں، یعنی آج تک قرآن کو ہم برکت کا ذریعہ تو سمجھتے رہے، پچھلے 500-600 سال کا میں تذکرہ کرتا ہوں،
اس کو ذریعہ علم کے طور پر یا ایونیو آف نالج کے طور پر نہیں لیا۔ اگر قرآن کی ان آیات اور ان فرامین کو ہم نے ایونیو آف نالج کے طور پر، ذریعہ علم کے طور پر لیا ہوتا تو کائنات کی ہم بہت سارے سربستہ راز جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے، اگر ہم اس کی جانب ہم نے توجہ کی ہوتی تو یقین کیجئے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہوتے۔ ہاں، ذوق کے بارے میں ایک اور بات میں کہہ دوں، ہم دیہاتوں میں گھروں میں یا بجلی نہ ہو ہم دیا جلاتے ہیں۔ دیا جب جلتا ہے تو اس کی بتی کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو دیے کی روشنی کو ضوء السراج عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ناظرین کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ذوق کے لیے، سورج کے لیے قرآن نے ضوء کا لفظ استعمال کیا اور چاند کے لیے قرآن کریم نے نور کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن کے دیگر پہلوؤں پہ شارٹ لیکچرز میں آئندہ بھی ہم جائزہ لیتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔